مسیح یسوع کے قادر بزرگ اور فتح مند نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر عمران آپ کی خدمت میں خدا کے زندہ اور زندگی بخش کلام لیے حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ایمان۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے ایمان کے متعلق دیکھیں گے، اور جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، اور جب ہم پڑھیں تو وہاں پر خدا کا بندہ یعقوب ہمیں اس طرح سے سکھاتے ہیں۔ یعقوب 2 باب اور اس کی ہم 17ویں آیت دیکھیں گے۔ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہوں تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ یہاں پر ہم اس بات کو سیکھتے ہیں، اور خدا کا روح ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے، اگر ہمارا ایمان ہے اور ہم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور وہ ہم پر اپنی شفقت کو ظاہر کرتا ہے، فقط ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اگر ہم خدا کو نہیں دیکھتے تو ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہے۔ اگر ہم نے خداوند یسوع مسیح کو نہیں دیکھا تو ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر ہم نے معجزات سنے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اندھوں کو آنکھیں دی ہیں، لنگڑوں کو چلنے کی قوت بخشی ہے، بہروں کو سننے کی قوت بخشی ہے، اور مردوں کو زندہ کیا ہے، کوڑیوں کو پاک کیا ہے، اور اپنی جان کا نذرانہ دے کے پوری دنیا کو نجات بخشی ہے، یہ میرا ایمان ہے، ہر مسیحی کا ایمان ہے، ہر بنی نوع انسان کا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے وہ زندہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ آج بھی اس کے نام سے معجزات ہوتے ہیں۔ اگر ہم خداوند یسوع پہ ایمان رکھتے ہیں اور پھر ہماری عملی زندگی میں یسوع نہ ہو تو ہمارا ایمان مردہ ہے، اور اگر اعمال اچھے ہوں تو پھر ایمان مضبوط نہ ہو تو ہمارا اعمال بھی مردے جیسے ہیں۔ یعنی کہ اعمال بھی ہوں اور ایمان بھی ہوں، یعنی کہ ایمان خداوند یسوع مسیح پر، اور اس کا عمل یہ ہے کہ ہم اس پر وشواس کریں، اعتبار کریں، یقین کریں، نجات دہندہ مانیں، اور اسے اپنا خداوند جانیں، خدا کا اکلوتا بیٹا جانیں۔ یہ پہلا عمل ہے ہماری زندگی میں۔ ہم جو مسیحی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، یہ ہم سب مسیحوں کا یہ پہلا عمل اور ایمان ہے۔ اور آج ہم اس ایمان میں مضبوط ہیں، اور اسی طرح جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو ایک عورت کی کہانی بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہ گفتگو کرتی ہے شفا کی غرض سے، اور اس سے التماس کرتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس سے یہ کہتے ہیں، بچوں کی روٹی کتوں کو نہیں ڈالی جاتی، کہ یعنی کہ بچوں کا نوالا لے کر ہم جانوروں کو نہیں دے سکتے۔ تو پھر اس عورت نے یہ کہا کہ کتے بھی وہیں سے سیر ہوتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں جو اس میز سے نیچے گرتے ہیں۔ تب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا، اس عورت کا ایمان بہت بڑا ہے، اور ایسا ایمان تو میں نے بنی اسرائیل میں بھی نہ دیکھا۔ پس جو وہ چاہتی تھی اس کا ایمان خداوند یسوع مسیح چیک کر کے، اور اس کے اس بڑے ایمان کو، گفتگو کو، یعنی کہ خداوند کو مخاطب کرنا اور پھر اس سے اپنی غرض کو حاصل کرنا، یہ اس کا عمل ہے، یعنی کہ عمل ہے، یہ اس کا کام ہے جو اس نے خداوند یسوع مسیح سے جو چاہا خداوند نے اس کے لیے کر دیا۔ آج ہمارے خداوند یسوع مسیح بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم خداوند سے یہی کہیں کہ خداوند تو ہمارے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے، میں تجھے پکارتا ہوں، میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیرے آگے سر جھکاتا ہوں، کیونکہ تو میرا خداوند ہے۔ اس لیے عزیزو، اپنے پہلے اعمال اور ایمان کو کبھی بھی کھونے نہ دیجیے گا۔ دیکھیں، اگر ہم بڑی بڑی شکر گزاریاں کریں، بڑے بڑے اہتمام کریں، فقط اس میں ہمارا ایمان نہ ہو تو پھر وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب بائبل مقدس کو آگے دیکھیں اور خداوند یسوع مسیح سے ایک اندھا
گفتگو کرتا ہے، یعنی کہ اس کو پکارتا ہے۔ اس کو پتہ ہے، جس طرح اس عورت کو پتہ ہے جو 12 برس سے بیمار تھی، جو شہر سے باہر تھی، جو انتظار کر رہی تھی، جو بیٹھی یسوع مسیح کا کہ میں اس کا پلہ چھو لوں گی، میں اس کو صرف پلہ چھونے سے شفا پا جوں گی، کیونکہ یہ اس کا ایمان تھا۔ یہاں پر جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا اور اس نے اس کرنے سے شفا پا لی، فقط اس کا یہ ایمان تھا کہ اس نے سن رکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور وہ اس ایمان سے، اس غرض سے اس راہ پہ گزر بیٹھی جہاں سے خداوند یسوع مسیح نے گزرنا۔ تب اس نے کہا، اپنے آپ کو اوڑھا اور منہ چھپایا اور بیٹھ گئی کہ خداوند یسوع مسیح یہاں سے گزریں گے تو میں اس کے پلے کو چھوں گی اور میں شفا پا لوں گی۔ آج خداوند یسوع مسیح ہم سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ آج خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنی بازو پکڑانا چاہتے ہیں، ہمیں تھمانا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنی باہوں میں لینا چاہتے ہیں، اور ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح کو چھونے اور اوڑھنے اور پہننے کی ضرورت ہے۔ گو کہ ہم مسیحی ہیں، ہم مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں اور ہمارا اعمال اچھے نہیں تو پھر ہم مسیحی بھی اچھے نہیں اور ہمارا ایمان بھی اچھا نہیں اور ہمارے اعمال بھی اچھے نہیں، جب تک کہ ہم خداوند میں مضبوط نہیں اور مضبوط ایمان نہیں اور اچھے کام نہیں۔ اس اندھے نے کہا، اے ابن داؤد، اے ابن داؤد، زور سے چلایا اور پکارا۔ تب شاگردوں نے اس نے کہا کہ وہ نہیں سنتا، وہ آگے چلا گیا۔ تب خداوند یسوع مسیح نے دیکھا اور پوچھا اس سے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں۔ یہاں پر جب بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ گو کو وہ اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا لیکن سن وہ سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہاں سے گزرے ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ اس عمل کو جاری کیا، اس کام کو جاری کیا جس سے وہ خداوند یسوع کو مخاطب کر سکتا تھا۔ تب اس نے مخاطب کیا اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں۔ تب اس نے ایسا ہی کیا۔ تب اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھی اور دعا کی اور کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ یہاں آج بھی خداوند یسوع مسیح ہر گھرانے کو اچھا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر خاندان کو اچھا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر گنہگار کو نجات دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہر اس آدمی کو جو زمینی ہے آسمان پر لے کے جانے کے لیے تیار ہیں، اگر ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ہے، اور جو وہ کہتا ہے اور جو وہ احکام دیتا ہے اور جو وہ تعلیم دیتا ہے، ہم اس پر اگر عمل کریں تو ہم اعمال اور ایمان کے ساتھ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح ہم سے بار بار یہ پوچھتے ہیں، بائبل مقدس بتاتی ہے، تو ایمان رکھتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کیا کروں؟ تو پھر آج خداوند یسوع مسیح بھی ہر گھر گھرانے سے، ہر ایک اس ویڈیو کو دیکھنے والے کو، ہر اس کلام کو سننے والے کو یہی چاہتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ تب تو وہ عمل کر جس طرح اس اندھے نے پکارا، کہا، اے ابن داؤد، اے ابن خدا، اے ابن داؤد۔ پھر اس نے سنا، اور اس عورت کی طرح جس نے اس سے بات چیت کی اور اس سے اپنا مطالبہ ظاہر کیا اور اپنے دل کی بات اس سے منوا لی، اسی طرح ہمارا ایمان بھی اس عورت کی طرح ہونا چاہیے جو بیمار اور 12 برس سے بیمار اور راہ کے کنارے بیٹھی ہے کہ میں اس کا پلہ چھو لوں گی تو میں شفا پا لوں گی۔ اگر شفا پانی ہے تو خداوند یسوع میں آ جائے، اگر نجات پانی ہے تو خداوند یسوع میں آ جائے، اگر زندگی پانی ہے تو خداوند یسوع میں آ جائے، اور ایمان اور ایمان کے ساتھ کہ خدا کا بیٹا یسوع میرے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اگر ہمارا ایمان کمزور ہے تو پھر ہم اپنے خدا سے دور ہیں، پھر ہم ان ڈھیریوں کی طرف جاتے ہیں، ان مندروں کی طرف جاتے ہیں، ان درباروں کی طرف جاتے ہیں جہاں کوئی بھی کچھ دینے والا نہیں ہے۔
اگر آپ خدا کی عبادت کریں، یسوع پہ ایمان رکھیں اور ایمان کے ساتھ پہلا عمل عبادت ہے، تو خداوند یسوع مسیح جو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا کہ تو میری عبادت کر تو میں تیری روٹی پانی میں بھی برکت دوں گا اور تیرے بیچ میں سے بیماری کو بھی دور کروں گا۔ ایک کام، ایک ایمان، عبادت، تو خداوند یسوع مسیح ہمیں سب کچھ کرنے کی قوت بھی بخشتا ہے۔ آج اس کے نام سے لوگ، اس کے بندے، اس کے خادم جہاں بھی جاتے ہیں فتح پاتے ہیں۔ سو آج کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔